90 ڈیز کے خلاف جو دیے جا رہے ہیں نا استدلال، ایک یہ دیا جا رہا ہے کہ 90 ڈیز میں اگر ایک اسمبلی پہ 90 ڈیز ہوں، دوسرے اسمبلی بھی ڈیزالو کسی اور وقت ہو جائے، تو یہ مختلف اوقات پہ فیڈرل اور پروونشل الیکشن ہوا کریں. انڈیا میں روز یہ ہو رہا ہے. انڈیا میں ریاستوں کے الیکشن 5 سال کے لیے ہو رہے ہیں، اور انڈیویجول ریاستوں کے ابھی ان کے کوئی 8 ریاستوں کے کتنے ہوئے ہیں، ان کی 32 ریاستیں ہیں، اور یونین گورنمنٹ ایک ہے. یونین گورنمنٹ میں جب الیکشن ہو جاتا ہے تو سارے انڈیا پہ ایک طرح سے اس کا ایک انفلوئنس ہے. تو یہ صوبے وہاں نہیں روتے چلاتے کہ جی آپ یونین گورنمنٹ کو بھی انٹرم کیئر ٹیکر یا کوئی اس قسم کی گورنمنٹ بنائیں تب ہماری الیکشن کرائیں. ہماری تو مخالف پارٹی جو ہے بی جے پی کی یونین گورنمنٹ ہے، اور کانگریس کیا ہے کہ جی مجھے تامل ناڈو کے اور مہاراشٹر کے الیکشن لڑنے پڑ رہے ہیں، اور بنگال کے اور اڑیسہ کے، اور ہمیں یہ آپ دیکھیں، یہ اگر ایک دن کا اصرار جو کرتا ہے نا، وہ وفاق کو، پاکستان کے وفاق کو جڑ سے اکھیڑنا چاہتا ہے. یہ چیف منسٹر کی رائٹ ہے. ایک صوبے میں ڈیموکریسی ہے، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، وہ کانفیڈنس نہیں کمانڈ کر سکتا چیف منسٹر، اینڈ دا گورنمنٹ فالز اینڈ دا الیکشن ہیو ٹو بی کالڈ بیکاز دا گورنمنٹ از ناٹ ان میجورٹی. اب الیکشن جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ جی یہ تو سب ایک دن ہونا چاہیے. اگر سب کا یہ آپ کر دیں ایک دن ہونا چاہیے، اور تو میں مطلب ہے کہ پریشان بہت ہوں کہ یہ تو وفاق کا، بلوچستان والوں کو آپ نے پنجاب کے گھٹنے کے ساتھ باندھ رکھنا کہ جی جب پنجاب میں ڈیزالو ہوگی تب آپ بھی ڈیزالو. اگر آپ نہیں پنجاب میں یا سندھ میں پہلے ڈیزالو ہو پھر آپ کی ہو، پھر جو اب لوگ اٹانومی کے تحت جو بھی بندہ پرنسپل آف یہ جو وفاقیت میں بلیو کرتا ہے، اس کے لیے تو یہ وفاق کو ختم کر دینا ہوا نا، کہ سب ایک سٹارٹنگ لائن پہ ہوں گے. سٹارٹنگ لائن ایک نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوتی ہے. ہوئی کیوں ہے یہ کہ ہمارے ہاں مارشل لاء لگتا رہا. مارشل لاء میں کے بعد جب الیکشن ہوئے وہ صوبائی اسمبلیوں اور قومی اسمبلیوں کے ایک دن ہوئے، جس طرح 1988 میں، 1985 میں، 1988 میں، اس کے بعد پھر وہ ایک دن چلتا رہا. اسی طرح مشرف کا جب مارشل لاء ختم ہوا 2002 میں، اور ایک لنگڑی لولی جو جمہوریت بحال ہوئی تو ایک ہی دن سب کے الیکشن ہوئے، پھر وہ آئندہ بھی ایک دن. تو یہ ایک دن وفاق کے لیے مجبوری نہیں ہو سکتا ایک وفاقی ریاست کے لیے. اور یہ بالکل، یہ اگر صرف یہ بحث یا دلیل دے رہا ہوتا وہ عطا تارڑ، تو میں پھر بھی ذرا کہتا سیریسلی نہ لیتا اس کو. صرف خواجہ آصف دے رہا ہوتا جو وکیل نہیں ہے، میں اس کو بھی سیریسلی نہیں لیتا. پر یہ اٹارنی جنرل اور لا منسٹر جو کہ کچھ سمجھتے ہیں قانون کو، وہ بھی یہ بحث کر رہے ہوں تو یہ تو بڑا تکلیف ہوتی ہے کہ آپ نے وفاق کو کچل دینا ہے. اب رہی آپ کی دوسرا سوال سینسس کا. کوئی الیکشن پاکستان میں ابھی تک نہیں ہوا جو کہ اس بنیاد پہ ہوا ہو کہ پریویس سینسس پہلے ہو چکا ہے، اور یہ مطلب ہے سینسس ہوا ہے نیکسٹ بفور دی الیکشن. The census that has taken place just before the elections, اور اس کے نئی حلقہ بندیاں بنی ہیں اس سینسس کی بنیاد پہ. اور یہ زیادہ تر الیکشن اس کو قطع نظر کر، بالکل اس کو نظر انداز کر کے ہوا ہے کہ یہ بھی ہوا ہے، وہ یہ ہونا چاہیے. لیکن آپ کیا سینسس کا انتظار کرتے رہیں گے، یا آپ چاہیں گے کہ آپ کی حکومت، آپ کے حکمران صوبائی لیول پہ بھی وفاقی لیول پہ بھی وہ چوزن ریپرزینٹیوز آف دی پیپل ہو؟ وہ جس دن یہ 91 دن ہونا ہے، 91 days سبجیکٹ ٹو واٹ
the bench of the chief justice says, اور کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے فل کورٹ بنانے کی. فل کورٹ میں اور جھگڑا ہوگا, اچھا صرف جھگڑا ہوگا, تماشا لگے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اچھا یہ دیکھیں 2 ججز نے گریز کیا اس سے سننے, کل اور آج 2 ججز نے, 2 جج صاحبان نے گریز کیا اور وہ چھوڑ گئے. ٹھیک, اب وہ ملے ہیں چیف جسٹس کے ساتھ اور دیگر اپنے بینچ پہ بیٹھے ہوئے ججز کو چیمبر میں چیف جسٹس کے, ٹھیک, وہاں سے وہ چل کے آئے ہیں ٹو دی کورٹ روم. کورٹ روم میں بیٹھتے ہی انہوں نے کہا ہے, پہلے ایک دن ایک صاحب نے کہا ہے کہ جی میں نے تو نہیں بیٹھنا. وہ بھائی صاحب آپ نے نہیں بیٹھنا, آپ چیمبر میں بتا دیں چیف جسٹس کو کہ میں نہیں بیٹھوں گا. ٹھیک, آپ راہ چلتے بتاتے ہیں کہ جی میں بات کرنی ہے, میں نے ایک بات کرنی ہے, میں نے سٹ آن دی بینچ. آپ سب کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ریکیوز کر رہے ہیں اور ایک اس کے پوری. اچھا دوسرے صاحب وہ انتظار کرتے ہیں دوسرے دن کا کہ یہ کیس نہ چلے, وہ ایک دفعہ بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہوئے, اس کی دوبارہ لسٹنگ ہونی ہوتی ہے, اس کا زیادہ وہ وکیل بھی کہہ سکتا ہے جی مجھے تو نہیں تھا علم کہ آپ نے ریکانسٹیٹیوٹ کر کے اور نیا بینچ بٹھا دینا. اب اس کے فلو کے لیے میں رکھنے کے لیے یہی بیسٹ ہوتا ہے. چیف جسٹس نو دیٹ, ججز نو دیٹ کہ جتنے باقی آپ چلے جائیں چھوڑ جائیں, باقی جتنے جج ہیں وہ بیٹھے رہیں, کیونکہ انہوں نے اس کا سارا احاطہ کیا ہوتا ہے جو سچویشن ہے. ٹھیک, یہاں تو یہ عالم ہوا ہے کہ چیف جسٹس کو وہ کھل کے چیف جسٹس کے خلاف کو لیٹر لکھتے ہیں جس میں تنقید کرتے ہیں بڑی چیف جسٹس کی, اور اس کو میڈیا کو جاری کیا ہوتا ہے. کبھی میں نے نہیں یہ سنا, یہ پچھلے 1 سال میں دیکھیے نظیر کہ وہ کورسپونڈنس ہے بٹوین دا چیف جسٹس اینڈ اے جج, اور وہ نیچے ایشوڈ ٹو دا رجسٹرار, کاپی ٹو رجسٹرار, کاپی ٹو سو اینڈ سو, کاپی ٹو دی میڈیا اور دا پریس. آپ بینچ پہ ایک بینچ پہ بیٹھ کے آپ کہتے ہیں باقی سارے بینچ سارے جج یہ کیس نہیں سن سکتے 184(3) کا. بھائی اگر میں سپریم کورٹ کا جج ہوں, میں پوچھوں گا آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے. دیر از اے پرنسپل آف کامٹی امنگ ججز, جس کا کامٹی امنگ نیشنز ہوتا ہے, کامٹی امنگ ججز, کہ ایک جج ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا ایک دوسرے سپریم کورٹ کے جج کو یا دوسرے ہائی کورٹ کے جج کو روک نہیں سکتا انلیس وہ کسی ٹرائیبیونل پہ بیٹھا ہو. ہاں اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بیٹھا ہوتا, وہاں کر رہا ہوتا تو روک سکتے تھے ٹرائیبیونل میں اگر. بٹ ہی از سٹنگ ایز اے جج, یو کانٹ اسٹاپ ہم. ٹھیک ہے, آپ نہیں یہ نہیں سن سکتے, وہ نہیں سن سکتے. اس کے پاس جب کیس جائے گا وہ کہے گا میں تو سنوں گا, قاضی صاحب کا ہوگا یہ کی رائے ہوگی, اور قاضی صاحب نے پتہ نہیں اس پہ بحث بھی سنی ہے ساروں کی کہ نہیں, دونوں سائڈز کی بحث سن کے فیصلہ دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. تو وہاں بہت بری حالت ہے. ٹھیک ہے, اچھا سپریم کورٹ میں اگر آپ جوئی صاحب, میں آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو اوور ہیئر, ایک چھوٹی سی بریک لاتا ہوں اور یہیں سے شروع کریں گے آپ کی گفتگو جہاں پہ منقطع ہوئی ہے, یہیں پہ ایک چھوٹی سی بریک.